بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے قرار کی دعا کی قبولیت۔ ایک خوبصورت قصہ۔ جس گھر میں 6 بچے تھے، ان کا والد ایک مضبوط اور توانا جسم کا مالک پرعزم کسان تھا، اور ان کی والدہ عقلمند اور تجربہ کار عورت تھی۔ اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی تھی کہ انہیں صبر و برداشت کا حامل بنا دیا تھا، حتیٰ کہ وہ بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی پرشباب جوان نظر آتے تھے۔ ان بچوں میں سے چھوٹا لڑکا، جس کی عمر 13 سال تھی، ایک دن کھیل کی غرض سے گھر سے نکلا۔ اسی کھیل کے دوران ایک بلند چٹان سے پتھر لڑھکتا ہوا اس کے گھٹنے پر آ لگا۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ اس بچے کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے باوجود بچے نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور صبر سے سہ گیا اور سب کو اس واقعے سے بے خبر رکھا۔ دوسرے دن اسکول جانے کے لیے جب نکلا تو اس کے پیر کی تکلیف بڑھ چکی تھی، لیکن تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس پیر سے چل کر اسکول پہنچا اور تکلیف کی شدت کو برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ 2 دن گزر گئے اور پیر سوجنا شروع ہو گیا اور نیلا پڑ گیا۔ اب تو وہ لڑکا اس پیر پر ایک قدم چلنے سے بھی عاجز ہو گیا۔ اب ماں باپ پریشان ہو گئے اور واقعے کے بارے میں تحقیق کرنے لگے۔ بچے نے سارا قصہ سنایا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر معائنہ کرتے ہی سمجھ گیا کہ وقت گزر چکا ہے، اب علاج ممکن نہیں۔ اگر فی الفور ٹانگ کو نہ کاٹا گیا تو زہر پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کے والد کو ایک کنارے میں لے جا کر یہ بات آہستگی سے بتائی تاکہ بچے کو خبر نہ ہو، لیکن بچے نے ڈاکٹر کی بات کو سن لیا اور سمجھ لیا کہ اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا۔ بس بچے نے چلانا شروع کر دیا کہ میری ٹانگ مت کاٹو، ابو مجھے بچا لو۔ بچے نے ایک ٹانگ سے لنگڑا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن والد نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ پھر اس بچے نے ماں کو انتہائی دل خراش پکار کے ساتھ آواز دی، امی امی مجھے بچا لو، یہ لوگ میرا پیر کاٹنا چاہتے ہیں۔ ماں بیچاری کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا دل مادرانہ شفقت و محبت کی بنا پر بچے کی فریاد رستی پر برانگیختہ ہو رہا تھا۔ اس کی عقل اسے اس بات سے روک رہی تھی کہ بچے کی زندگی کو ایک ٹانگ کی وجہ سے قربانی کی بھینٹ نہ چڑھنے دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی، اس کا دل پھٹا جا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور بچہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ڈوبتا شخص اپنے نجات ہندہ کو پر امید نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بچے نے ماں کو بے حس و حرکت اور بے بس پایا تو ماں سے بھی نا امید ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے باپ سے نا امید ہو چکا تھا۔ پھر اپنے بھائی ادغار کو پکارنے لگا، روتا جا رہا تھا اور پکارتا جا رہا تھا، ادغار ادغار تم کہاں ہو، جلدی کرو، مجھے بچا لو، یہ لوگ میری ٹانگ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ جب ادغار نے اس کی چیخ و پکار سنی، یہ اس سے چند سال بڑا بھائی تھا، تو اس کی جانب تیزی سے بڑھا اور اس کے سامنے سینہ تار کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ لڑکا بھی نڈر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم جھلکتا تھا جو ٹلنے والا نہ تھا۔ اس کے بھائی نے اعلان کر دیا کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ باپ نے سمجھانے کی کوشش کی، ماں نے بھی نصیحت کی، لیکن اس لڑکے کی مزاحمت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا بھائی پیچھے کھڑا اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس لڑکے کے ارادے میں حائل تھا۔ باپ نے چاہا کہ طاقت کے ذریعے اس کی مزاحمت کو روکے، لیکن اس لڑکے نے باپ اور ڈاکٹر پر حملہ کر دیا۔ اب یہ لڑکا شیر بن چکا تھا، چونکہ یہ لڑکا نا امید ہو چکا تھا، اور نا امیدی میں انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ ادغار بھی مضبوط مرد تھا، وہ ثابت قدم رہا۔ دیوار اپنی جگہ ہل سکتی تھی، لیکن ادغار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب لوگوں نے اس لڑکے کو اس امید پر چھوڑ دیا کہ یہ یا تو تھک جائے گا یا نا امید ہو جائے گا، لیکن ادغار اپنے بھائی کی چوکیداری میں 2 دن تک کھڑا رہا۔ اس لڑکے نے 2 دن تک چند لقموں کے علاوہ کچھ نہ کھایا اور صرف چند لمحے سویا۔ ڈاکٹر آتا اور چلا جاتا۔ لڑکے کے ٹانگ مزید سوجتی جا رہی تھی اور نیلی پڑ رہی تھی۔
ڈاکٹر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ علاج ممکن نہیں اور بچہ عنقریب موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ سب کے سب پیش نظر خطرے کے انتظار میں پڑ گئے۔ ایسی پرخطر گھڑی میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان خواہ مومن ہو یا کافر، ایسے خطرے کی گھڑی میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان ہر نفس میں موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ نفوس کفار میں بھی ایمان اپنی اصل کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ لغت عرب میں کافر ساتر یعنی چھپانے والے کو کہا جاتا ہے، اور کافر کے اندر بھی ایمان کی استعداد پوشیدہ ہوتی ہے، اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ خود کافر کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو اس دولت سے محروم سمجھتا ہے۔ پھر جب حوادث زمانہ اس ایمان میں تحریک پیدا کرتے ہیں تو پردے چھٹ جاتے ہیں، اور مصیبت کے وقت کافر بھی اللہ رب العزت ہی کو پکارتا ہے۔ ڈاکٹر ان سب کو ناامیدی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سب کے دل بھر آئے اور سب اپنی عاجزی محسوس کرنے لگے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب وہ مضطر ہو چکے تھے۔ مضطر اس بے قرار شخص کو کہا جاتا ہے جو انتہائی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہو کر نجات کا ہیلہ اور راستہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ نے سے شفا طلب کرنے لگے، اور یہ طلب بلا سبب تھی۔ تمام اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہی شفا دینے والا ہے اور وہی شفا دیتے ہیں، اور وہ اس بات پر قادر ہیں کہ بلا علاج دوا کے شفا عطا فرما دیں۔ ان سب نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنا شروع کی، اے اللہ، اے اللہ، اور اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہے اور اسی پر اعتماد کرتا رہے، اسی کے در پر پڑا رہے، اسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو طلب دنیا کے معاملے میں تو قبول فرماتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں کافر کی دعا قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جناب قائرین، یہ وہ دعا مانگ چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوجن کم ہونا شروع ہو گئی، نلاہٹ ہٹتی جا رہی ہے اور درد میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ پورا پیر شفا یاب ہو گیا۔ ڈاکٹر آیا تو اسے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خیالی قصہ ہے جسے میں نے اپنے طور پر گھڑ لیا ہے، لیکن اگر میں صاحب واقعہ کی ذات کی نشاندہی کر دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یہ لڑکا دنیا کی مشہور و معروف شخصیت بن کر ابھرا اور اپنے واقعے کو اپنی زبان سے نقل کرتا تھا۔ اس لڑکے کا نام ایزن ہاور تھا، جو جنگ عظیم دوم میں اتحادی افواج کا قائد تھا، بعد میں امریکہ کا صدر بنا۔ قرآن کریم نے مخلوق کو پکارنے اور اس سے دعائیں مانگنے کو سب سے بدترین گمراہی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے اور ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہیں۔ بزرگان دین سے دعائیں مانگنا اور ان سے اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کرنا اس لیے بھی غلط ہے کہ دعا ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ پیارے آقا کریم نے یہ آیت پڑھی اور کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے، اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزار لو۔ ان کے طریقے اپنانے سے پیسہ گھٹے تو گھٹنے دو، کیونکہ پیسے کے راستے سے دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دعا قبول ہوگی۔ قرآن و حدیث پر عمل کرو، ولی بنو گے۔
اگر آج یہ قرآن و حدیث پر عمل کر لیں ولی ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ ہے، ساری ولایتیں اسی سمندر سے پھوٹ رہی ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر ولی بن گیا ہو۔ جو ولی بنا ہے تو پیارے نبی کے ساتھ بندھ کر ولی بنا ہے۔ تم خوشبودار پھول بن کر، چمکدار سورج بن کر، سخاوت کے ساتھ بہنے والا سمندر بن کر ان کے سامنے آؤ، یہ ساری دنیا والے ہر چیز کو چھوڑ کر تمہاری طرف آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو خود دین کے پھیلانے کی محنت کر کے دعا والا بن۔ دعا جتنی فکر سے تو اپنے لیے مانگتا ہے اتنی فکر سے دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ تیرا ایک عمل تو یہی ہوگا کہ دعا سیکھ جائیں۔ دعا والا بن کر خود اپنے لیے بھی دعا کرو اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرو۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت بندے کے کسی غم کو ہلکا فرماتے ہیں، یا تکلیف کو زائل فرماتے ہیں، یا ضرر اور نقصان سے بچاتے ہیں، یا خطرے کو ٹال دیتے ہیں، یا مطلب و محبوب چیز کا حصول آسان کر فرما دیتے ہیں۔ بے شک اس کا دروازہ کھلا ہے، اس کی عطائیں بے حساب ہیں، اس کا احسان بہت بڑا ہے، اس کی سخاوت بے پناہ ہے۔ کتنی ہی ضروریات اللہ رب العزت کے یہاں سے پوری کر دی گئیں اور دعائیں قبول کر لی گئیں اور برکتیں نازل کر دی گئیں اور رحمتوں نے ڈھانپ لیا، وسعت حاصل ہو گئی، گناہ بخش دیے، خطائیں مٹا دی گئیں، توبہ قبول کر لی گئی، سزا زائل کر دی گئی، مشقت کو دور کر دیا گیا، عطا کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ذات کو پکارتے ہیں جو المجیب ہے اور اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے دعائیں کرے اور ہر وقت آسمان و زمین کے پروردگار سے التجا کرتا رہے۔ ہر مصیبت کے وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور مصیبت دور ہو جانے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت کی ہم کیسے امید رکھیں کہ جس کی قبولیت کے راستے کو ہم نے گناہوں سے بند کر رکھا ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب صدق کے دل سے توجہ نہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھنا، یہ بھی قبولیت دعا کے لیے مانع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی قبولیت دعا کے لیے مانع ہے۔